نماز بچے پر کتنی عمر میں جا کر کب جا کر کے فرض ہوتی ہے؟ بالغ ہونے پر۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے بتا دیا بالغ ہونے پر نماز فرض ہوتی ہے۔ اگر بالغ ہونے کی علامت پائی جائے 13 سال پر، 12.5 سال پر، 13.5 سال پر، 14 سال پر، اسی وقت سے نماز فرض ہو جائے گی۔ اور اگر بالغ ہونے کی علامت نہیں پائی جاتی، غسل وغیرہ کی اسے ضرورت پیش نہیں آتی، تو 15 سال پورے ہونے پر نماز فرض ہوتی ہے۔ 15 سال سے پہلے نماز فرض نہیں ہوتی۔ لیکن پوچھئے علماء کرام سے، بچہ جب 11 سال کا ہو جائے اور بالغ ہونے کے قریب ہونے لگے اور جب سمجھ اس کے اندر آ جائے تو بچے کے ذمے علم کا حاصل کرنا خود بخود واجب ہو جاتا ہے۔ بچے کے ذمے حصول علم واجب ہو جاتا ہے۔ اور چھوٹا ہے تو اس سے پہلے بچے پر حصول علم واجب نہ ہو، لیکن والدین کے ذمے فرض اور واجب ہے کہ اپنے بچوں کو اور اپنی اولاد کو علم دین سے آراستہ کریں، انہیں علم سکھائیں، انہیں احکام کا علم دیں، انہیں فرائض کا علم دیں، انہیں سنتوں کا علم دیں۔ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے بچے کے بالغ ہونے سے پہلے، 10 سال کی عمر سے پہلے، اور جب مراہق ہو جائے تو بچے کے اوپر خود ذمہ داری آ جاتی ہے کہ وہ علم کو حاصل کرے۔ علم آج بھی پہلے ہے۔ نماز روزہ 15 سال پر آج بھی بعد میں فرض ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آپ کے سامنے بیان کروں، آپ نے اس سے پہلے بارہا وہ حدیث سنی ہوگی۔ میں حدیث سناؤں گا آپ کو، ظاہر سی بات ہے نئی بات میں کہاں سے لاؤں گا، ساری پرانی باتیں ہیں۔ جب ہمارا دین ہی پرانا ہے، 1450 سال پرانا، تو میں نیا کہاں سے لاؤں گا اکھاڑ کر کے؟ نیا دین میں کوئی اکھاڑ کر کے لاؤں گا، میرے اوپر لوگ کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے۔ میں پرانی ہی تو باتیں بیان کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث سنو حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ یہ حدیث سنی ہے نا؟ بچہ 7 سال کا ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ نوجوانوں سامنے بیٹھ جاؤ آ کر کے، تم بھی بیٹھ جاؤ، دیکھو سب بیٹھ گئے نا، آ جاؤ، بڑے اچھے نوجوان ہیں۔ ہاں بھائی دیکھو تو بڑی دور دور سے آ رہے ہیں بھاگ بھاگ کر کے، اللہ ان کی جوانی کو قبول کر لے۔ نوجوانوں تم بھی بیٹھ جاؤ، پیچھے والے آ جاؤ، کھڑے کھڑے تھک جاؤ گے، آ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ ہاں دیکھو ماشاءاللہ بیٹھنے لگے، اللہ ان کو قبول فرمائے، اللہ ان کے بیٹھنے کو آنے کو قبول فرمائے۔ بھائی بہت نوجوان آ رہے ہیں، بڈھا وڈھا نہیں آ رہا کوئی، بڈھے باٹے نہیں آ رہے، ہمارے پاس نوجوان آ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ میں دل سے دعا دے رہا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی جوانی کو دین کے سیکھنے سکھانے کے لیے، دین کو مضبوط کرنے کے لیے قبول فرمائے۔ سنیے، آقا نے فرمایا 7 سال کا بچہ ہو جائے تو اسے نماز پڑھنے کا حکم دو۔ نماز پڑھتا ہے، نماز کی عادت ڈالتا ہے، بہت اچھا، نہیں ڈالتا پیار سے سمجھاؤ بجھاؤ، تنبیہ نہیں کرنی ہے، ابھی پٹائی نہیں کرنی ہے، اس کے نماز پڑھوانے کی عادت ڈلواؤ۔ 10 سال کا ہو جائے نماز پڑھنے کو کہو، نماز پڑھتا ہے بہت اچھا، 10 سال کا ہونے کے باوجود نماز نہیں پڑھتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اب ان کی پٹائی کرو، اور شریعت کے اور اسلام کے دائرے میں رہتے ہوئے پٹائی کرو۔ چہرے پر نہیں مارنا ہے، نازک مقامات پر نہیں مارنا ہے، کمزور حصوں پر نہیں مارنا ہے، ڈنڈے سے پٹائی نہیں کرنی ہے، ہاتھ سے ہلکی پٹائی کرنی ہے۔ بچہ ہے ابھی، بالغ نہیں ہوا، نماز اس پر فرض نہیں ہے، سزا دینا مقصود نہیں ہے، نماز کی عادت ڈلوانی مقصود ہے۔ ہاتھ سے پٹائی اتنی ہلکی کرنا ہے کہ اس کے جسم پر لال یا نیلا نشان نہ پڑے، کسی قسم کا نشان نہ پڑنے پائے۔ ہاں اس کے دل میں ڈر بیٹھے کہ میری پٹائی ہوگی اگر میں نے نماز نہیں پڑھی، اس لیے کہ عادت ڈلوانا مقصود ہے، سزا دینی مقصود نہیں ہے۔ میں نے حدیث اس لیے سنائی ہے کہ 7 سال کا بچہ ہو گیا، اگر اس 7 سال کے بچے سے آپ یہ کہیں گے کہ بیٹا نماز پڑھو، آپ 7 سال کے بچے سے کہیں گے کہ نماز پڑھو، آپ نے اسے نماز یاد نہیں کرائی، نماز کے فرائض کا علم آپ نے اس کو نہیں دیا، نماز کی سنتوں کا علم نہیں دیا، نماز کا طریقہ نہیں سکھلایا، وضو کے فرائض نہیں بتائے، وضو کی سنتیں نہیں بتلائیں، وہ اپنی معصوم سی زبان سے آپ سے کہہ دے گا کہ ابو آپ مجھے نماز پڑھنے کا حکم تو دے رہے ہیں لیکن آپ نے مجھے نماز تو یاد ہی نہیں کرائی ہے، نماز کے فرائض تو بتائی نہیں ہیں، نماز کی سنتیں تو بتائی نہیں ہیں۔ وہ اپنی معصوم زبان سے آپ کے گناہ کو، آپ کے جرم کو، آپ کے ذمہ داری ادا نہ کرنے کو
آپ کے اپنے فرض کے چھوڑنے کو بتلا دے گا کہ آپ نے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی ہے، آپ نے اپنا فرض ادا نہیں کیا ہے، اور آپ نے جرم کیا ہے کہ مجھے نماز نہیں سکھائی، نماز سکھائی نہیں، آپ نماز پڑھنے کا مجھے حکم دیتے ہیں، میں نماز کیسے پڑھ لوں؟ صاف معلوم ہوتا ہے اس حدیث سے کہ 7 سال کا ہونے سے پہلے نماز یاد کرانا والد کی ذمہ داری ہے، ورنہ والد اس سے کیسے کہہ دے گا کہ تو نماز پڑھ۔ اب اگلی بات میری سنیے، میں نے اب تک یہ بات بتلائی ہے کہ سماج میں کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ جو گناہ موجود نہ ہو۔ دوسری بات میں نے یہ بتلائی ہے کہ اس سماج کو سدھارنے کے لیے، گناہوں والے سماج کو سدھارنے کے لیے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا تو اس کا علاج یہ بتلایا گیا کہ پڑھو اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا ہے۔ پتہ چلا کہ علم کی روشنی جس سماج کے اندر ہوگی اس سے گناہ مٹتے چلے جائیں گے۔ جس سماج میں علماء ہوں گے، جس سماج میں حفاظ ہوں گے، جس سماج میں قراء ہوں گے، جس سماج میں محدث ہوں گے، جس سماج میں مفسر ہوں گے، جس سماج میں مفتی ہوں گے، اور جس سماج میں فقہاء ہوں گے، وہاں سے سود نکل جائے گا، وہاں سے شراب خوری نکل جائے گی، وہاں سے زناکاری بدکاری نکل جائے گی۔ آپ ایک بات پر غور کیجئے گا، علم کا اثر کتنا ہوتا ہے۔ آپ اپنے علاقے میں دیکھیے گا، جتنے حفاظ ہیں، جتنے قراء ہیں، جتنے علماء ہیں، ان میں سے کوئی آپ کو زنا میں مبتلا نہیں ملے گا، شراب پیتا ہوا نہیں ملے گا، سود کھاتا ہوا نہیں ملے گا، اور کوئی دوسرا گناہ کرتا ہوا نہیں ملے گا۔ ہاں، جو نوجوان مدرسوں میں نہیں جاتے، قرآن نہیں پڑھتے، حافظ نہیں ہیں، قرآن پڑھے ہوئے نہیں ہیں، سنتوں کو نہیں جانتے، حلال و حرام سے واقف نہیں ہیں، یعنی دینی علم ان کو اگر حاصل نہیں ہے، کالج میں جاتے ہیں، یونیورسٹی میں جاتے ہیں، میں منع نہیں کرتا، کالجوں میں یونیورسٹیوں میں بھیجیے، میں اس کے متعلق بھی ایک بات آپ سے عرض کروں گا، آپ بھیجیے، لیکن جو لڑکے کالجوں میں جاتے ہیں، یونیورسٹیوں میں جاتے ہیں، ان میں سے 80% نوجوان کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ملیں گے۔ کون سی چیز ہے جو حفاظ کو اور علماء کو گناہ سے بچاتی ہے؟ کالج یونیورسٹی کے نوجوانوں کو نہیں بچا پاتی۔ علم ہے، علم، اس علم کی اہمیت کو سمجھو۔ آپ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا 7 سال کا بچہ ہو جائے تو نماز پڑھنے کا حکم کرو، اس سے پہلے نماز یاد کرانا، اس کے فرائض سکھانا، اس کی سنتیں سکھانا، اس کی ترتیب بتلانا، نماز پڑھنے کا طریقہ بتلانا والد کی ذمہ داری ہے۔ اب میری بات آگے غور سے سنیے گا، والد کو فرصت نہیں، والد مشغول ہے، والد مصروف ہے، والد بہت بزی ہے، اسے اپنے پیٹ پالنے کا انتظام کرنا ہے، والد کو اپنی یہ ذمہ داری ادا کرنے کا موقع نہیں۔ کوئی والد دکان سنبھالے بیٹھا ہے، اسے دکان سے وقت نہیں ملتا کہ اپنی اولاد کو نماز سکھائے، فرائض سکھائے، سنتیں سکھائے۔ کوئی والد رکشہ چلا رہا ہے، کوئی جاب کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، اور کتنے ہی والدین ایسے ہیں، کتنے ہی والد ایسے ہیں جو بچوں کو یہاں چھوڑ کر کوئی سعودی میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی قطر میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی مڈل ایسٹ میں، شرق الاوسط میں بیٹھا ہوا ہے، مشرق وسطیٰ میں، کوئی US میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی UK میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی کسی ملک میں، کوئی کسی ملک میں ہے، بچے یہاں ہیں، وہ دوسرے ملک میں بیٹھ کر کیا بچوں کو خاک نماز یاد کرا پائے گا؟ کیسے فرائض یاد کرائے گا؟ کیسے سنتیں سکھائے گا؟ نماز کی ترتیب کیسے بتلائے گا؟ کیسے نماز پڑھنا ہے؟ نماز کا طریقہ کیسے سکھلائے گا؟ یہ جب چیز ان علماء امت نے دیکھی، یہ چیز جب ان علماء امت نے دیکھی کہ امت کے والد اور بچوں کے سرپرست اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کر رہے ہیں، وہ انہیں قرآن نہیں پڑھا رہے ہیں، وہ سنتیں یاد نہیں کرا رہے ہیں، وہ نماز نہیں سکھا رہے ہیں، وہ نماز کا طریقہ نہیں بتلا رہے ہیں، تو ان کے دل کے اندر جو ایمان کی روشنی ہے اس نے بے چین کیا اور ان علماء کو کھڑا کر دیا۔ انہوں نے اپنے کاندھوں پر ذمہ داری لے لی، انہوں نے سوچا کہ اگر یہی حال رہا، ہم نے بھی قوم کے بچوں کی فکر نہ کی اور ہم نے قوم کے بچوں کو نماز یاد نہیں کرائی، تو ایک دن وہ آئے گا کہ پوری کی پوری قوم نماز سے واقف نہیں ہوگی اور علم سے واقف نہیں ہوگی، حلال و حرام کو نہیں جانتی ہوگی، وہ قرآن پڑھی نہیں ہوگی، وہ سنتوں کو سیکھی نہیں ہوگی۔ ان علماء نے
तमाम चीज़ों को छोड़कर आपकी जिम्मेदारी अपने कांधों पर ले ली कि आप अपने बच्चों को मदरसों में भेज दो, मकतब में भेज दो, मस्जिदों में भेज दो। हम उन्हें कुरान पढ़ाएंगे, हम उन्हें सुन्नतें सिखाएंगे, हम उन्हें नमाज याद कराएंगे, हम उन्हें दुआएं याद कराएंगे, नमाज का तरीका हम उन्हें सिखाएंगे। आप अपने कामों में लगे रहो, जिम्मेदारी आपकी है और आपकी जिम्मेदारी इन उलमाए किराम ने अपने कंधों पर ले रखी है। आप सोचो, अल्लाह तबारक व तआला ने सवाल कर लिया, फर्ज तुम्हारा था, जिम्मेदारी तुम्हारी थी, तुम्हारे कांधे पर यह चीज आयद होती थी कि अपने बच्चों के दीन का इंतजाम करो, उनकी नमाज का इंतजाम करो। तुमने छोड़ दिया था, इन उलमा ने अपने कंधे पर जिम्मेदारी ले ली थी, तुमने इनको मजबूत क्यों नहीं किया था, मदरसों को मजबूत क्यों नहीं किया था? अल्लाह ताला के यहाँ क्या जवाब दोगे?